السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے وہ غزل آپ نے بارہا سنی ہوگی، کیونکہ اس غزل کو گایا بھی گیا ہے اور بہت زیادہ گایا گیا ہے۔ تو اس کے کم از کم وہ اشعار جن میں جو کہ مختلف فنکاروں نے گائے ہیں، ان سے تو آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ تو اس غزل کا پہلا شعر ہے کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ بزم چراغ کا مطلب ہے کہ وہ ایسی بزم، ایسی محفل، ایسی مجلس، ایسی انجمن جہاں پر کہ چراغاں ہو رہا ہو۔ لیکن اب انہوں نے چراغاں کیسے کیا تھا، اس کی تفصیل ہم ابھی آگے چل کر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شعر کا جو پہلا مصرع ہے وہ بہت صاف ہے۔ مدت یعنی کافی وقت گزر گیا کہ ہمارا یار، ہمارا دوست، ہمارا محبوب یا ہمارا معشوق ہمارے پاس آیا تھا اور ہمارے پاس ٹھہرا تھا۔ اور جوش قدا کہتے ہیں شراب میں جوش آنے کو، اس کے ابلنے کو۔ قدا شراب کا پیالہ سمجھ لیجئے۔ تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شراب کے اندر کیسے چراغاں ہو سکتا ہے۔ مرزا غالب شراب کو آتش سیال کہتے تھے۔ سیال کہتے ہیں پانی کی طرح کسی چیز کو، مایا کو۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آتش سیال ہے، یعنی یہ بہتی ہوئی آگ ہے۔ شراب کے بارے میں ان کا اپنا خیال تھا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہماری جو شراب تھی، ہمارے پیالے میں شراب تھی یا پیالوں میں شراب تھی، وہ تیز تھی۔ دوسرے، ہمارے محبوب کے آنے سے اس قدر زیادہ رونق ہو گئی، محفل میں اس قدر زیادہ جوش پیدا ہو گیا کہ جو ہمارے جو شراب کے جو پیالے تھے وہ ابلنے لگے اور ان میں ایسا لگا کہ جیسے چراغ روشن ہو گئے ہوں۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو جوش قدا کو بزم چراغاں سے اس لیے تشبیہ دی ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے، کرتا ہوں جمع پھر جگر لخت لخت کو، عرصہ ہوا ہے دعوت مشگاں کیے ہوئے۔ اس میں دو تین الفاظ ہیں جن کے ہم معنی آپ کے لیے کر دیتے ہیں۔ لخت، لخت کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، اور مشگاں کہتے ہیں پلکوں کو۔ اب دعوت مشگاں جو غالب کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پچھلی مرتبہ ہمارا محبوب ہمارے پاس آیا تھا تو اس کی پلکوں سے جگر کو ہم نے پارا پارا کیا تھا، اور اس کی پلکوں کی دعوت کی تھی، مطلب یہ کہ اس کو ہم نے اپنا سارا حال بتایا تھا، دکھایا تھا۔ اور اب ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا ہے کہ ہمارا محبوب آ رہا ہے، تو ہم اپنے جگر کے ان ٹکڑوں کو ایک مرتبہ پھر جمع کر رہے ہیں تاکہ اپنے محبوب کی دعوت نظارہ کر سکیں، یعنی اپنے محبوب کو دعوت نظارہ دے سکیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر ہمارے دل اور ہمارے جگر کا حال جان سکیں۔ یہ دل اور جگر جو شاعر استعمال کرتے ہیں، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے، جگر جو ہے وہ انسان کے جسم میں خون پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو جب شاعر اپنے جگر کا رونا روتے ہیں تو وہ اصل میں کہتے ہیں کہ ہمارے جگر میں طاقت ہی نہیں رہی، یعنی ہمارے جگر نے خون پیدا کرنا بند کر دیا ہے۔ اور دل کو وہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر کہ حسرتیں رہتی ہیں یا خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایک شاعر کی سب سے بڑی حسرت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو پالے، لیکن جب وہ اپنے محبوب کو نہیں پا سکتا اور بہت زیادہ دکھ اٹھاتا ہے تو اس کی زندگی اس کے خیال میں ختم ہو رہی ہوتی ہے، اور زندگی ختم ہونے کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں رہی کہ ہمارا جگر جو ہے وہ خون بنا سکے۔ تو ہمارے دل کا جب خون ہوتا ہے تو ہمارا جگر جتنا خون بناتا ہے وہ سب ہمارے دل میں آتا ہے، اور دل میں آتے ہی ہماری حسرتیں اس کو کھا جاتی ہیں۔ تو جگر کہاں تک کام کرے، بالآخر ہمارا جگر بھی جواب دے دیتا ہے۔ شاعروں کی اپنے استعارے ہیں، اپنی زبان ہے، اپنی دنیا ہے جس میں وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو شعر کو شعر کے طور پر ہی لیجئے اور زباندانی کا مزہ لیجئے، اور
یہ دیکھیے کہ ایک شاعر اپنے محبوب کے نہ ملنے یا محبوب کے بچھڑ جانے پر کیسے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اب اگر اس بات کی تشریح کی جائے کہ جگر کیا کرتا ہے اور دل کیا کرتا ہے اور اس کا آپس میں ان کا ربط جو ہے وہ کیا اثرات پیدا کرتا ہے، تو شاید بات ہمارے یہ سمجھنے سمجھانے والی حد سے نکل جائے گی۔ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ شاعر اپنے دل اور جگر دونوں کا ہمیشہ گلا کرتے ہیں۔ جگر خون بنانے کے لیے اور دل وہ جگہ جہاں حسرتیں رہتی ہیں۔ ابھی ہم آپ کو بتا چکے کہ دل خون ہوتا ہے، اس کے مطالبات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جگر بالآخر جواب دے جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کا اگلا شعر جو ہے وہ ہے کہ پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، برسوں ہوئے ہیں چاہ کے گریباں کیے ہوئے۔ وضع کہتے ہیں عادت کو، اب احتیاط آپ جانتے ہیں محتاط رہنا، اور رکنے لگا ہے دم بہت زیادہ شدید الجھن پیدا ہونے لگی ہے، اور چاہ کے گریباں کہتے ہیں کہ اپنے گریبان کو پھاڑ لینا۔ یہ فرض کیا گیا ہے کہ جو عاشق ہوتے ہیں یا جو سودائی ہوتے ہیں، جو پاگل ہو جاتے ہیں، وہ اپنا گریبان چاک کر دیتے ہیں۔ یہ ہم نے کئی فلموں میں بھی دیکھا ہے، ڈراموں میں بھی دیکھا ہے، اور مثال کے طور پہ تو یہ بات ہم اور آپ دن رات ہی سنتے رہتے ہیں کہ اپنا گریبان چاک کر دیا۔ اور شاعری میں تو یہ اکثر و بیشتر ملتا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں ان کا ایک خاص مشغلہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے محبوب سے جدا ہو جاتے ہیں یا اپنے محبوب کو نہیں پا سکتے تو وہ غصے میں اور جھنجھلاہٹ میں اپنا گریبان چاک کر دیتے ہیں۔ اب اس میں ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ضبط سے بہت زیادہ کام لیا تھا، اور ہم عاشق ہیں، اور عاشق لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ضبط اور صبر سے کام نہیں لیتے۔ تو وہ بتا یہ رہے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم یہ وضع احتیاط اختیار کریں، یعنی ہم اس وضع پر آ جائیں، لیکن ہم چونکہ عاشق ہیں اور گریبان پھاڑنا ہمارا خاص مشغلہ ہوتا ہے عاشقوں کا، تو ہمارا دم گھٹنے لگا اس میں۔ آپ نے عام زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کسی آدمی کو جسے کہ ایک مخصوص طرز کی زندگی گزارنے کا جو عادی ہو، یعنی ایک ایسی زندگی گزارتا ہو جو بالکل آزاد زندگی ہو، کھلی زندگی ہو، اور اس پر بہت زیادہ پابندیاں نہ ہوں، تو آپ جب اس کو ایسی کسی زندگی پر گزارنے پر مجبور کر دیں کہ جس میں بہت زیادہ نظم و ضبط ہو، ڈسپلن کہہ لیجئے، تو وہ اس زندگی سے بہت جلدی تنگ اور بیزار ہو جاتا ہے، اور اس کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جب آپ کسی بچے کو جو گھر کے صحن میں اور محلے کی گلی میں کھیلتا پھرتا ہو، اور جس کو تصور بھی نہ ہو کہ کبھی اس کو اسکول بھی جانا ہے، جب آپ اس کو اسکول لے کر جاتے ہیں تو وہ چند دن اسکول میں جب تک کہ اس کے نئے دوست نہیں بن جاتے یا وہ وہاں کے ماحول سے اچھی طرح شناسا یا واقف نہیں ہو جاتا اور نئے دوست وہاں نہیں بنا لیتا، وہ بہت تنگ کرتا ہے، آپ کو انکار کرتا ہے کہ میں اسکول نہیں جانا، میں نہیں پڑھوں گا۔ تو کہتے ہیں بین یہی صورتحال جو ہے وہ لوگوں میں بھی اسی طرح پائی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چی جائے کا اور لوگ تو چھوڑ دیجئے کہ اس کی جگہ پر ایک عاشق ہے اور آپ نے پابندی لگا دی اس کے اوپر، وہ تو بہت آزاد منش تھا، جب اس کا جی چاہتا تھا محبوب کو یاد کرتا تھا اور جیسے جی چاہے اپنے ساتھ کرتا تھا، کبھی گریبان پھاڑ لیتا تھا، کبھی صحرا میں نکل جاتا تھا، کبھی لوگوں سے اس کو وحشت ہوتی تھی، تنہائی میں چلا جاتا تھا۔ تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ اس کو آپ نے وضع اور احتیاط کا عادی بنانے کی کوشش کی تو اس کا دم الجھنے لگا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اپنا گریبان پھاڑ کر اسی طرح آزاد ہو جائے اور آزاد زندگی پھر گزارنے لگے۔ اچھا، اب اگلا شعر ہے کہ پھر گر میں نالہ ہائے شرر بار ہے نفس، مدت ہوئی ہے سیر
چراغاں کیے ہوئے۔ نالہ ہائے شرر بار کا مطلب ہے شعلے برسانے والے نالے، اور نالہ کا مطلب ہم آپ کو کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ جو بلند آواز میں، اونچی آواز میں رونا، چلانا، چیخنا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو سانس ہیں، آنے جانے والے سانس جو ہیں، وہ اس قدر زیادہ ان میں گرمی پیدا ہو گئی ہے، عشق کی گرمی، کہ جب میں سانس لیتا ہوں تو اس میں سے چنگانیاں نکلتی ہیں۔ یہ خواتین حضرات ایک شاعرانہ تصور ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دراصل وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں عشق میں اس قدر زیادہ پریشان ہو چکا ہوں، اور میرا دل اتنا جل رہا ہے، میرا سینہ اتنا جل رہا ہے، میرے اندر ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ جب میں سانس لیتا ہوں تو عام لوگوں کے برعکس میری سانس سے چنگاریاں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگے جب میں روتا ہوں تو جو میرے نالے ہیں، نالے مطلب ہے کہ جب میں فریاد کرتا ہوں اونچی آواز میں، تو وہ صرف ایک معمولی اس کو آواز نہ سمجھا جائے، اس میں دراصل میرے دل کے جلنے کے اور میرے سینے کے جلنے کے اور میرے اندر جو عشق کی آگ بھڑکی ہوئی ہے وہ ان کے ذریعے سے باہر نکلتی ہے، اور یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ مجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ اب اس کا ہم اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ اچھا، ہم اس کے آپ سے ایک بات اس میں کہنا بھول گئے کہ جو سیر چراغاں ہیں، سیر چراغاں کا مطلب ہوتا ہے چراغاں دیکھنے کے لیے جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو گھر بیٹھے ہی اس قدر زیادہ انتظام ہو گیا ہے، کیونکہ جب میں روتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، تو میری سانسوں میں سے یہ جو شعلے نکلتے ہیں تو یہ ایسے ہیں جیسے کہ چراغ کی لو جلتی ہے۔ جیسے چراغ جلتا ہے تو اس کے اندر سے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، تو اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے کہیں پر بھی چراغاں دیکھنے کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہی بہت کافی ہے، کیونکہ جب میں روتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، چیختا ہوں تو اس سے شعلے نکلتے ہیں، تو گھر بیٹھے میرے لیے چراغ کا بندوبست ہو گیا ہے۔ آئیے اب اس کا ہم اگلا شعر دیکھیں۔ پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق، سامان 100,000 نمک داں کیے ہوئے۔ پرسش کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، اور جراحت دل کا مطلب ہے کہ دل کا بندوبست کرنا، انتظام کرنا، یعنی اس کا کوئی علاج ڈھونڈنا۔ اور سامان 100,000 نمک داں کیے ہوئے۔ نمک داں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو معلوم ہی ہے، اور کہتا ہے جو ہمارا عشق ہے وہ پھر زخم دل کا علاج ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ نمک دان لے کر جا رہا ہے۔ اب اس شعر میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ جب اپنا دل کا علاج ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہم ساتھ ہی اپنے زخموں پر نمک بھی چھڑک لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر کوئی زخم ہو اور اس پر نمک چھڑکا جائے، چھڑکتا تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ تجربے کی بات ہے کہ اگر کہنے کی بات ہے، مثال ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی کہ بھئی فلاں تو فلاں کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف ہے اگر تو اس کو مزید بڑھا رہا ہے۔ تو یہاں خود کو اذیت دینے والی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو ہم اپنے دل کی جو زخم ہے ان کا علاج ڈھونڈ لیتے ہیں، اور یہ ہمارا دل کیسا پاگل ہے کہ ایک ایسی چیز کا علاج ڈھونڈ رہا ہے جس کا کہ علاج کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی کے زخموں پر نمک چھڑکیں۔ یہ بہت اچھی اور بہت مزے کی بات ہے۔ دیکھیے انہوں نے، ہم آپ کے لیے شعر ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت ہی اس میں لطف آئے گا۔ یہ پچھلے صفحے پڑھتا والا، جی ہاں۔ پھر پرسش جراحت دل کو چلا عشق۔ عشق کہتے ہیں کہ اپنی محبت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایک طنز کہہ رہا ہے
کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے 1000 نمکدان ساتھ لے کر چلا ہے. مطلب ہم اپنے اگر آپ کوئی ہمیں سمجھاتا ہے یا ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہم محبت جو ہے وہ نہیں کریں گے، ہم اس محبت سے باز آ گئے، تو یہ بالکل غلط ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کوئی ہمارے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہو، کیونکہ یہ ناممکن ہے. ہم جو ہیں وہ اپنے عشق کرنے سے کبھی باز نہیں آ سکتے. آئیے اس کے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. پھر بھر رہا ہے خامہ مژگاں بخون دل، سازے چمن ترازیے داماں کیے ہوئے. خامہ کہتے ہیں قلم کو، جسے لکھتے ہیں ہمارا، اور مژگاں ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ پلکوں کو کہتے ہیں، اور ترازیے داماں کہتے ہیں دامن کو. اب اس میں جو الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتائے ہیں، تو اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ تو ہے نہیں. تو وہ یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ میں اپنی جو میری پلکوں کا قلم ہے، مژگاں، جی ہاں قلم ہے، اس پر میں اپنے دامن، میرا خیال یہ ہے کہ میں اس سے اپنے دامن دل کے اوپر بیل بوٹے بناؤں. اور اس شعر میں کوئی خاص بہت زیادہ تفصیل ہے نہیں کہ جس سے ہم آپ سے عرض کر سکیں. اگلا شعر دیکھ لیجئے کہ باہم دیگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب، نظارہ خیال کا ساماں کیے ہوئے. باہم دیگر کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے. دل تو آپ جانتے کیا ہوتا ہے، دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں. رقیب اس عاشق کو کہتے ہیں جو آپ کے محبوب کا عاشق ہو، یعنی کسی محبوب کے، کسی معشوق کے اگر دو عاشق ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے کے رقیب ہوتے ہیں. نظارہ خیال کا نظارہ ہے، اس میں کوئی ایسا خاص مشکل لفظ ہے نہیں. نظارہ خیال جس کے ہم آپ نظارہ بھی جانتے ہیں اور خیال بھی جانتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے جو دل ہے اور میری آنکھوں کے درمیان ایک کشمکش چل رہی ہے بہت زیادہ. اب آنکھیں چاہتی ہیں کہ محبوب کا دیدار مجھے ہر وقت میں اثر رہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ بس اس کے خیال میں مگن رہوں. تو یہ ایک طرح سے آنکھوں کے اور دل کے درمیان ایک طرح کی جنگ چل رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو ایسا لگتا ہے، یعنی دونوں نے جو اپنی ضرورت اور طبیعت کے مطابق سامان تیار کر لیا، اور اس کا اثر کس پر پڑ رہا ہے؟ اس کا اثر مجھ پر پڑ رہا ہے، یعنی عاشق پر پڑ رہا ہے. لڑائی دل کی اور آنکھوں کی ہو رہی ہے، اور دل ہر وقت محبوب کے خیال میں مگن رہنا چاہتا ہے، اور آنکھیں ہر وقت محبوب کا دیدار تلاش کرتی ہیں. کیونکہ آنکھیں بھی محبوب کی ہیں، یعنی عاشق کی ہیں، اور دل بھی عاشق کا ہے. تو ان دونوں کا تو کچھ نہیں جا رہا ہے. ان دونوں کی جو باہم دیگر، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو لڑائی ہے، جو مخالفت ہے، اس کا نقصان سارا عاشق کو، مرزا غالب کو، یعنی کہ شاعر کو پڑ رہا ہے. دیکھیے کافی طویل غزل ہے، اور ہم اس کی پوری غزل کی معنی آپ کے ساتھ آج نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ پھر یہ غزل بہت طویل ہو جائے گی اور لوگ دیکھیں گے نہیں. تو ہم اس کو 2 حصوں میں، ہمارا خیال ہے کہ ہم اس کو بانٹ دیں. تو اس کو آپ آج کا پہلا حصہ سمجھیے. ہم اس کا ایک شعر آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے. کوئے ملامت، کو تو کہتے ہیں اس کا محبوب کا گلی سمجھ لیجئے، گھر سمجھ لیجئے، کچھ بھی. اور پندار کہتے ہیں خیال کو، یا غرور کو، یا تکبر کو. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا جو دل ہے وہ ایک مرتبہ پھر ادھر جانا چاہتا ہے، یعنی جو کوئے تکبر ہے، یا جو سیر و گردش کر رہا ہے، اور غرور اور تکبر کے وہ جس صنم کادے کا پجاری تھا، اس کو، مطلب یہ ہے کہ میرے دل کو اپنے حال پہ بڑا غرور تھا.
لیکن ایک وقت وہ آیا کہ معاف کیجیے گا، ایک وقت وہ آیا کہ میرے دل نے اس سے توبہ کر دی، وہ اس نے اپنا دامن چھڑا لیا۔ خیال یہ تھا کہ اب میں کبھی بھی محبوب کی طرف کوئی توجہ نہیں دوں گا۔ کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ عاشق 10 مرتبہ بھی اگر عشق سے توبہ کر لے اور وہ کہے کہ میرا محبوب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب اسے محبوب کی یاد آتی ہے تو ایک مرتبہ پھر محبوب کی گلیوں کی طرف وہ بھاگتا ہے، تو اور اس کوچے میں جاتا ہے جہاں پر اس کو محبوب جو ہے اس کو لان تان کرتا رہتا ہے، اس کو تنگ کرتا رہتا ہے، اس کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو دل جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر میرا جو ہے اس کوئے ملامت میں جانا چاہتا ہے۔ کوئے ملامت کا مطلب ہے محبوب کی وہ گلی جہاں سے ان کو ملتے ہیں، لان تان کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی، مشہور غزل ہے جس کے چند اشعار کے معنی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ابھی یہ غزل جاری ہے، اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پھر کبھی پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔